और आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप इसको पता चले जनाब। पहले नंबर पे जनाब हमारे पास है एक्रोमोनियस। अच्छा ये जनाब मैं आपको बता दूं ना, इसके स्पेलिंग होंगे DITT होंगे, DITT। एक्रोमोनियस का मतलब होता है खट्टा, बिटर का मतलब खट्टा होता है, तकलीफ दे। डिमाइस या डेथ का मतलब होता है वफात पा जाना, इंतकाल कर जाना। अच्छा जी, टर्प्यूटेड का मतलब होता है रिपल्सनेस, यानी इखलाकी बदहाली, जो कि बंदा जनाब जबान का बहुत खराब होता है, या उसको जनाब वाला किसी ने कोई जो है सही तरह से वो नहीं किया होता, तरबियत नहीं की होती। नेक्स्ट जनाब हमारे पास है कि नबूलियस या नॉट क्लियर, गैर वादया। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जनाब किसी को अपने माजी याद आना, वतन की मोहब्बत याद आना, कहीं और मौजूद होता है तो उसका अपने वतन याद आ जाता है। कैलीग्राफी या हैंड राइटिंग खताती कहते हैं। इंसेंट्री या काजिंग फायर, आग लगाने वाला मुलजिम। अच्छा जी, सरमाइज या गैस का मतलब होता है वहम, ख्याल, कयास। जी हाँ, आगे चलते हैं जनाब। हमारे पास जो आज के इसके टॉपिक हैं, आपको पता है कि अच्छा जी जनाब, ये बताएं कि आपको मैंने गैस भेज दिया था, सॉरी गैस आ गया, तो सिलेबस भेज दिया था, सिलेबस आपने पढ़ ली होगा इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ताला जनाब आप लोगों के पास ना एक किताब होनी चाहिए अब। कारवान पब्लिशर की किताब आपको ले रही है, कारवान पब्लिशर, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, कारवान पब्लिशर। इनकम ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड। इनकम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इनकम ऑफ स्पोर्ट्स बोर्ड। नेक्स्ट, सब्सिडी बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इनकम अर्न फॉरेन इंटरप्राइज। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। चलें जनाब, ये इसके बाद इसके नजीद पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जनाब देखते हैं हमारे पास आपके सामने जनाब पॉइंट मौजूद है, कौन सा? इनकम ऑफ टैक्स बोर्ड। देखें जी जनाब, जो भी किताबें वगैरह छपती है ना किसी भी मतलब मुल्क के अंदर, वहां पर जनाब एक बोर्ड होता है जिसको हम टैक्स बुक कहते हैं। टैक्स बुक जो होती है वो जनाब पहले वेरीफाइड कराई जाती है, अप्रूव कराई जाती है कि ये जनाब छाप भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपको पता है कंट्रोवर्शियल जो है थ्योरी भी होती है बाद औक़ात, वो आपको अलाउ नहीं होती। तो इसलिए पहले अप्रूव कराई जाती है, अप्रूव कराने के बाद फिर पब्लिश की जाती है।
An income derived by the tax board shall all the provinces is fully exempted from tax. For example, any income derived by the Punjab tax board is fully exempted from tax. دیکھیں پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے پنجاب ٹیکس بورڈ ہے، لاہور کے اندر جناب اس کا مین وہ ہیڈ آفس ہے، جو کہ اس کی جو بھی انکم ہوگی، جتنی بھی انکم ہوگی وہ جناب فلی ایگزمپٹڈ ہوگی. کیونکہ جناب فار ایگزامپل میں کتاب لکھ رہا ہوں، میں کتاب اس سے اپروو کرا کے پرنٹ کرا لوں گا، اس کی جتنی بھی انکم ہوگی وہ مجھے ہوگی، ٹیکس بورڈ کو نہیں ہوگی. اس لیے ٹیکس بورڈ جو ہے اس کو جو انکم ہوگی وہ جناب کیا ہوگی؟ فلی ایگزمپٹڈ ہوگی، اس کے اوپر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. نمبر نیکسٹ پوائنٹ، انکم فرام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جناب تمام وہ ادارے جو کہ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کی ہے، ٹیکنیکل ہے، جناب والا آرٹس ہے، سائنس ہے، جو بھی ایک مطلب اس میں کی ہے. Any income derived any university or other educational institution has been slowly established by education purpose and not for the purpose of profit is fully exempt. کیونکہ وہ جناب فلاح کے لیے بنائی جاتی ہے، ایک معاشرہ جو ہوتا ہے اس کی فلاح کے لیے بنایا جاتا ہے. ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی بھلائی کے لیے، دیکھیں معاشرے کی فلاح کیسے کہ اگر وہ ایجوکیشن حاصل کریں گے. اس لیے جناب ایجوکیشن چاہے وہ ٹیکنیکل ہے، نان ٹیکنیکل ہے، جو بھی ہے وہ جناب ایگزمپٹڈ ہوگی. اس لیے یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ایجوکیشن کے، یہ اس لیے جناب یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں سے فیسیں لیتے ہیں بھاری، حالانکہ انہیں ٹیکس دینا نہیں پڑتا. اور جب ٹیکس نہیں دینا پڑتا تو اس کے بعد جناب یہ بندے جو ہے بہت زیادہ ہیوی مطلب ایک قسم کی انکم اور پراپرٹی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر ہمارے یہاں میں ایک مطلب اس کو جانتا ہوں جناب کہ ان کا جو ایک ہے مطلب انکم ہے جناب، ان کی کروڑ کروڑ روپے ایک برانچ سے ان کو مطلب بچتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے صرف ٹیچر کو تنخواہیں نہیں ہوتا یا بچت ہے ان کو ہر طرف سے سبسڈی دی ہوئی ہے. خیر یہ پرائیویٹ کے اوپر تھوڑا کم ہونا چاہیے ویسے گورنمنٹ کا. خیر ایجوکیشن جو ہے نا فلاح کے لیے ہے، تو اس لیے جناب اس کے اوپر پرپز کیا ہے، اس کو ایگزمپٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے انکم آف سپورٹس بورڈ. انکم ڈرائیو بائی دا ریکگنائزڈ بورڈ آف آرگنائزیشن اسٹیبلش ان پاکستان فار پرپز آف کنٹرولنگ، ریگولیٹنگ اینڈ انکریجنگ میجر گیمز آر sports shall be exempted. However, income of Pakistan Cricket Board is fully taxable. اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے جس کو ہم پی سی بی کہتے ہیں، اس کی انکم ٹیکسیبل ہوگی کیونکہ وہ جناب بھاری انکم کما رہا ہے، اس لیے اس کی ٹیکسیبل ہے. باقی جتنے بھی اسپورٹس بورڈ ہیں پاکستان کے، چھوٹے موٹے جناب انڈور ہے، آؤٹ ڈور ہے، جو بھی ہیں وہ سارے ایگزمپٹڈ ہو گئے ٹیکس سے. نیکسٹ ہے سبسڈی بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. گورنمنٹ نے جناب سبسڈی ہے کہ جناب جو آپ کا بل آئے گا نا اس کا میں سے آدھا جو بل ہوگا مطلب ہے کہ وہ گورنمنٹ پے کرے گی اور آدھا جناب والا آپ نے پے کرنا. اب گورنمنٹ نے آپ کو وہ بل جو ہے جناب آپ کی تنخواہ میں دے دیا، آپ کی نوکری جو آپ کی آ رہی ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے وہ بل دے دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ کے جو 10,000 روپے سبسڈی ملی ہے وہ جناب ایگزمپٹ ہو جائے گی. باقی آپ کی جناب والا کیونکہ آپ جب ٹیکسیبل انکم نکالیں گے اس میں سے جو آپ کو سبسڈی ملی ہے وہ آپ مینیج کریں گے، اس کے بعد نیٹ ٹیکسیبل انکم آئے گی. اس لیے گورنمنٹ چاہے وہ پروونشل ہو یا فیڈرل ہو، جو بھی ہو، آپ کو سبسڈی ملی ہے تو آپ اس کو ایگزامپٹ کریں گے. نیکسٹ جی ہاں، نیکسٹ جناب ہمارے پاس ہے انکم ارن فرام فارن انٹرپرائز. انٹرپرائز کا مطلب ہوتا ہے بزنس، یعنی کاروبار، یعنی کاروبار کا جو نام ہے نا اس کو ہم انٹرپرائز کہتے ہیں. جیسے کہہ رہے ہیں طلحہ انٹرپرائز، یعنی طلحہ کا کاروبار، یا علی انٹرپرائز. اچھا، ایک کمپنی وچ از رجسٹرڈ انڈر دا کمپنی آرڈیننس. کمپنی کو رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے 1984 کی آرڈیننس کے تحت. اینڈ ہیونگ اٹس رجسٹرڈ آفس ان پاکستان، اور اس کا جناب کمپنی جس میں جناب پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہے اس کا جو مین ہیڈ آفس ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہے. Derived any income from royalty, commission, fee, consideration usage, patents, and invention of other intangible assets right, so such shall be exempted from tax, is fully exempted from tax subject to the following condition. ہاں جی، اس نے جناب بتایا یہ ہے آپ کو کہ آپ کے پاس جناب وہ جو یعنی کہ اس نے کنڈیشنیں بتا دی. پہلے نمبر پہ تو اس نے یہ بتایا جناب کہ جو آپ کے پاس موجود ہے جناب کنڈیشن نمبر فرسٹ، اس کے اندر جناب رویلٹی ہے، کمیشن ہے، پیٹنٹس ہے، کاپی رائٹ ہے، انٹینجیبل ایسٹس ہیں،
وہ کہتا ہے یہ ایگزیمپٹڈ ہوں گے، لیکن کنڈیشن کیا ہوگی؟ نمبر فرسٹ ہے کہ ریسیوڈ اے ریزلٹ سروس رینڈرڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. اگر آپ کو کمیشن ملا ہے، اگر آپ کو جناب والا یعنی کہ کمیشن کی صورت میں ملا ہے، فار ایگزامپل آپ یہاں سے گئے ہیں اور جناب والا جو ہے کسی کا کام آپ ٹیکنیکلی کام تھا آپ نے کر دیا، انہوں نے آپ کو کمیشن دیا، تو وہ فل ایگزیمپٹڈ ہے. یعنی ایکچولی پتہ کیا ہے، جو انکم پرماننٹ نہ ملتی ہو نا وہ ایگزیمپٹڈ ہوتی ہے، جو کبھی کبھی کسی وجہ سے مل جائے. فار ایگزامپل ایک بندہ جناب پاکستان کا کرکٹر ہے یا کوئی جناب والا پاکستان کا کوئی گولڈ میڈل اس نے جیت لیا ہے، تو گولڈ میڈل جو ہے وہ اس کو ریگولر تو نہیں مل رہا نا، کبھی کبھی کوئی جیتے گا تو ملے گا، تو لہٰذا اس کی ٹوٹل انکم ایگزامپٹ ہوگی. اس کے بعد ہے اکاؤنٹ اماؤنٹ ریسیوڈ ان پاکستان. اور اگر جناب بندہ کما باہر رہا ہے لیکن ریسیوڈ اماؤنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے تو وہ جناب کیا ہوگی؟ ایگزیمپٹڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جناب ایک بندے نے گولڈ میڈل لیا ہے تو دبئی میں ریسیو کر کے وہیں پہ رہ رہا ہے تو ہے پاکستانی لیکن اس کو وہاں ٹیکس دینا پڑے گا. تو اگر پاکستان میں ریسیوڈ ہوگی اس کی اماؤنٹ تو پاکستان میں فلی ایگزیمپٹڈ ہوگی. نیکسٹ ہے جناب انکم فرام الیکٹرک پاور جنریشن پروجیکٹ. پاور جنریشن میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو واپڈا ہے پاکستان کا، جو واپڈا ہے نا واٹر اینڈ پاور WAP واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ جناب جتنے بھی پاکستان کے اندر جناب پاور جنریشن یونٹ ہے نا ان کے اوپر ایک اتھارٹی. مطلب یہ جناب جو میپکو ہے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی، لیپکو لاہور الیکٹرک پاور کمپنی، لیسکو جناب لاہور الیکٹرک پاور کمپنی، کراچی کیپکو کراچی الیکٹرک پاور کمپنی، فیصل آباد سیپکو. یعنی یہ جتنے بھی آپ کو یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی یہ بجلی پیدا کرنے والے ان کو کوئی یونٹ کہتے ہیں، ان کے اوپر ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں واپڈا. تو واپڈا جو ہے وہ جناب والا یونٹ بنائے گا، ان کو کنٹرول کرے گا، سارا کچھ واپڈا ہی کرے گا. تو اس لیے جناب پاور جنریشن پاکستان کے اندر جتنے بھی یونٹ ہیں ان کو کیا حال ہے پڑھتے ہیں. نمبر فرسٹ، any profit and gain derived from electric power generation set up in Pakistan shall be fully exempted from tax if. کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر جتنے بھی بجلی کے یونٹ ہیں یا پاور جنریشن کرنے والے جتنے بھی یونٹ ہیں، پاور کا مطلب صرف بجلی نہیں ہو سکتی، گیس بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جناب ایگزیمپٹڈ ہوں گے ادر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہے؟ نمبر فرسٹ، پیریڈ اسٹیبلشمنٹ. دا پروجیکٹ ہیز بین سیٹ اپ اور آفٹر 1/7/1998. ایسا پروجیکٹ جو 1988 کے بعد بنا، 1 جولائی 1988 کے بعد بناؤ، وہ جناب ایگزیمپٹڈ ہے. نمبر 2، مینیجنگ بائی کمپنی انگیج ان الیکٹرک پاور پروجیکٹ. نمبر 2 ہے کہ جناب کمپنی کی جو ملکیت ہے اور مینیجنگ کرنے والا جو ہے اس کو جناب 1984 کے تحت پاکستان کے اندر رجسٹرڈ آفس ہے تو وہ بھی ایگزیمپٹڈ ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کہ نیو اسٹیبلشمنٹ. The project has been newly started if has not been formed separated into the recognized business. اگر وہ کہتا ہے کہ جناب پہلے کوئی یونٹ نہیں تھا تو ابھی نیا بنایا تو وہ بھی exempted. اب اس نے نوٹ لکھے ہیں، it is not necessary for the hub power company limited to manage by the company who registered in Pakistan. یہ جناب جو پاکستان کا ہب کمپنی کا مطلب ہوتا ہے جو مین ہیڈ آفس ہوگا، یعنی وابڈا. Any project which is oil-fired power plant shall not be exempted from tax which is set up between 2000-2006 کے درمیان. ٹھیک ہو گیا؟ چلے خیر نوٹ کو چھوڑ دیں، آپ نے اوپر پڑھنا ہے. نیکسٹ ہے دیکھیں جناب انکم فرام پبلک سیکٹر یونیورسٹی. اچھا جناب پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے بارے میں نے نہیں لکھا، چلیں ادھر آپ نیکسٹ پوائنٹ ہے نا آگے دیکھ لیں. انکم آف پبلک سیکٹر یونیورسٹی. پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہوتی ہیں جو پبلک کے لیے بنائی جاتی ہیں. Any income of public sector university established slowly for education purpose and not for the purpose of profit. اگر اس کا مقصد جناب 7 جولائی 2013 کے بعد بنائی گئی ہے اور اس کا مقصد جناب ایجوکیشن دینا ناٹ فار پرپز آف پروفٹ، پھر جناب وہ کیا ہوگا؟ ٹیکس اس کو نہیں دینا پڑے گا. انکم فرام بزنس سیٹ اپ ان گوادر فری زون ایریا. گوادر کا جو زون ایریا ہے 2016 کے بعد جس نے بنائی ہے وہاں پہ اس کو بھی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اور یہ پوائنٹ اس نے لکھا ہے ایریا آف پیریڈ 23 ایئر ود افیکٹ فرام 1 جولائی 2016، یعنی 2016 پلس 23 سال 2039 تک گوادر کا جو ایریا ہے
اس کے اندر جو بھی بندہ کاروبار کرے گا اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. یہ بہت بڑا پوائنٹ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پرافٹ اینڈ گین ڈرائیوڈ بائی ریفائنری. ریفائنری جو ہوتی ہے نا, یہ ایل ریفائنری ہوتی ہے, مطلب ہے جو آپ کو پتا ہے نا, نیچے جو زمین کے نیچے تو جو تیل نکلتا ہے وہ مٹی ہوتی ہے, ایک جیسے نہیں ہوتی مطلب ہے مٹی تیل کے اندر ڈال دو تو ایسے گابر سی بن جاتی ہے, تو وہ جناب ہوتی ہے. اس لیے جناب اس کو پہلے صاف کیا جاتا ہے, اس کو جناب وہاں سے اس کا پیٹرول بھی بنایا جاتا ہے, وہاں سے اس کا ڈیزل بھی کنورٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے جناب وہ کہتا ہے کہ ایل ریفائنری کے اندر ہم نے پرافٹ اینڈ گین ڈرائیوڈ ریفائنری سیٹ اپ بٹوین 1 جولائی 2018 اینڈ 30 جون 2023 ود منیمم 1 lakh barrel per day production capacity for the period of 20 years beginning of the month of the which of the refinery setup commercialization production a commence for which is later exemption under the class shall be available. اچھا اس نے بتایا کہ جناب ایل ریفائنری جو ہوگی نا, اگر وہ 2018 میں بنی ہے اور 2023 کے درمیان تک بنے گی, 2018 اور 2023 کے درمیان بنے گی, کوئی بھی ایل ریفائنری بنا رہے ہیں اور اس کی ڈیلی کی جو پروڈکشن ہے وہ 1 لاکھ بیرل مطلب ہے پر ڈے پروڈکشن ہے, کیپیسٹی ہے. کیونکہ آپ کو پتا نا کہ تیل کی جو میجرمنٹ ہوتی ہے وہ بیرل لیٹر ہوتا ہے. ایک بیرل کے اندر 159 لیٹر ہوتا ہے. 1 بیرل از اکول ٹو 159 لیٹر. تو 1 بیرل ایکچولی یہ جو ہے نا یو ایس اے کا ایک مطلب ایک میجرمنٹ کیا جاتا ہے, یو ایس اے کا بیرل ہوتا ہے, اس کو جناب ہم کنورٹ کریں گے لیٹر میں, تو لیٹر ہوتا ہے 159 کے برابر. وہ کہتا ہے اگر 2018 اور 2023 کے درمیان کوئی بھی کمپنی بنائیں گے ایل ریفائنری تو اگلے 20 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوگی. ان کنڈیشن نمبر فرسٹ ایگزسٹنگ پروڈکشن کیپیسٹی از فائنانس ایٹ لیسٹ, کم از کم اس کی 1 لاکھ بیرل پر ڈے جناب کیپیسٹی ہو. نمبر بی کہ ریفائنری مینٹین سیپریٹ اکاؤنٹ آف انکم ارائزنگ افورسیو ایڈیشنل پروڈکشن کیپیسٹی, جہاں پہ کمپنی کی پیداوار ہو رہی ہے اس کے باہر اس نے ایک علیحدہ سیٹ اپ بنایا ہو وہاں پہ اکاؤنٹس مینٹین کرنے کے لیے, یعنی پراپر سیٹ اپ بنایا ہو تو بھی ایگزمپٹڈ ہوگا. ریفائنری از ڈیپ کنورسیشن آف ریفائنری, جو ریفائنری ہے اس کا کام ہی صرف ایل ریفائنری کا ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہو کہ جناب ریفائنری کے ساتھ جناب آپ کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو ایسی صورتحال میں بھی ایگزامپٹ نہیں ہوگا اگر ایسا ہوا تو. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں, این انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ سیٹ اپ لڑکانو انڈسٹریل اسٹیٹ. جس طرح میں آپ کو بتاؤں نا, جتنے بھی شہر ہوتے ہیں نا ان کا ایک ایریا ہوتا ہے شہر کے بالکل باہر جس کو ہم انڈسٹریل اسٹیٹ کہتے ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر جناب وہ فیکٹریاں بنائی جاتی ہیں, انڈسٹریلسٹ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو جتنی بھی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے اندر جو آئی پڑی ہوتی ہیں اپنا کیا کہتے ہیں جناب جنرل اسٹور کے اوپر روزمرہ کی زندگی کے استعمال جو جس طرح گھی ہے, چینی ہے, اس کے علاوہ جناب چھوٹی موٹی جتنی بھی چیز ہوتی ہیں وہ ساری کہاں پیدا ہوتی ہیں, اس ڈسٹرکٹ کے انڈسٹریل ایریا میں, وہاں پہ پوری انڈسٹری ہوتی ہے ہر چیز میں. تو جناب وہ کہتا ہے کہ لڑکانو انڈسٹریلسٹ کا مطلب ہے کہ جو لڑکانہ سندھ کے اندر انڈسٹریلسٹ ایریا بنا ہوا ہے, وہ کہتا ہے پرافٹ اینڈ گین ڈرائیوڈ ٹو بائی ٹیکس پیئر فرام انڈسٹریلسٹ انڈرٹیکنگ سیٹ اپ لڑکانہ انڈسٹریل اسٹیٹ بٹوین 2008 to 2000 both days inclusive period for the year beginning and month of the industrial undertaking set up. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں اگر 2008 اور 2013 کے درمیان اگر وہ سیٹ اپ کیا گیا ہے تو وہ بھی ٹیکس سے ایگزامپٹ ہوگا. ٹھیک. اینڈ انڈسٹریل انڈرٹیکنگ سیٹ اپ ان گوادر 169. اچھا اس کے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گوادر زون کا جو آرٹیکل ہے وہ جناب کون سا ہے 126 ہے, اور لڑکانہ کا جو ہے 126 ہے, اور گوادر کا جو ہے 126 ہے. ٹھیک. تو انڈسٹریل انڈرٹیکنگ سیٹ اپ اس کا جناب دیکھ لیں کہ زون جو بنایا گیا ہے 1980 کے اندر جناب ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی جس کا نام کیا تھا, ایکسپورٹنگ پروسیسنگ زون اتھارٹی آرڈیننس. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بنایا تھا, اور اس کے اندر کیا تھا جناب کہ گوادر پیریڈ فار دا ایئر بگننگ آف دا منتھ اینڈ وچ از انڈسٹریل ٹیکنگ کمرشلائزیشن لیٹر. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں جناب کہ گوادر کے اندر جو بھی مطلب وہ بنے گا وہ آپ کو پتہ ہے کہ 23 ایئر کے لیے جناب وہ ایگزمپٹڈ رہے گی. وہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. انکم ڈرائیوڈ بائی زیرو زون انٹرپرائز. زون کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, زون کا مطلب ہوتا ہے ایک اسپیشل جگہ. ٹھیک ہے, مطلب زون اے, زون 2, زون 3. اب زون اے کی انکم کتنی ہے, زون بی کی انکم کتنی ہے, ان کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی کوئی بزنس کا اسپیشل پوائنٹ ہوتا ہے, اسپیشل اکنامک زون ہوتا ہے, اس کا ایک ایکٹ آیا تھا 2012 کے اندر, اسپیشل اکنامک زون ایکٹ 2012.
for the period of 10 years starting from the date of developer certificate that zone has been commenced for the period of 10 years to be developer zone and date of separate in the ठीक हो गया। वो कहता है अगर किसी ने स्पेशल जोन बनाया है 2012 से 2012 और 2022 के दरमियान जहां भी जोन बनेगा वो एग्जेम्प्टेड होगा टैक्स से। नंबर नेक्स्ट है फ्रूट प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन यूनिट सेटअप इन बलोचिस्तान। अच्छा जनाब यहाँ पर उसने मतलब है कि फ्रूट बनाए हैं। फ्रूट का मतलब कोई यूनिट बनाना चाहता है, फ्रूट फैक्ट्री बनाना चाहता है, कहाँ कहाँ पर? बलोचिस्तान में। अगर वो मालाकंड में बनाएगा, जीबी में बनाएगा, फाटा में बनाएगा, बलोचिस्तान में बनाएगा, तो 2014 से 2017 के दरमियान अगर वो बनेगी तो इंक्लूसिव एंगेजमेंट प्रोसेस लोकली गॉन फॉर फ्रूट पीरियड ऑफ 5 ईयर फॉर द मंथ इंडस्ट्रियलिस्ट अंडरटेकिंग ठीक हो गया। तो ये भी आपको एग्जेम्प्टेड होगी। क्यों? क्योंकि जनाब एक्चुअली पता क्या होता है, नई जो बिजनेस आता है ना उसको सेटअप होने में टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं होता कि जो पहले दिन एक कारोबार को सेट किया तो जनाब पहले दिन ही वो जनाब नफा देना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होता जनाब। इसलिए जनाब आप लोगों ने याद रखना है कि इसके बारे में कि ये जो इकोनॉमिक जोन है ये जहाँ पर भी होगा उसको पीरियड बताया जाएगा, और जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसके अंदर वो बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जनाब, एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप 31 डे ऑफ दिसंबर 2007। कोई भी इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए और वो जनाब 31 दिसंबर 2016 तक मतलब बना है। इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट विद डेडिकेशन ठीक हो गया। वो कहते हैं जनाब कि अगर एक जोन पहले दिन यानी जनवरी से लेकर क्या कहते हैं यार 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक बना है, तो याद रखिएगा कि वो जनाब वाला क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है जनाब, एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप ऑपरेटिंग वेयर हाउस। वेयर हाउस वो जगह होती है जहां पे आप सामान को स्टोर करके रखते हैं, यानी सामान जनाब बाहर से आ गया तो आपने वेयर हाउस में स्टोर कर देना। वेयर हाउस से आप निकाल के आगे ले जाएं। वेयर हाउस एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपका स्टोर रूम होता है। अच्छा जी, वो कहते हैं जी 2015 अगर आप किसी ने एक इंडस्ट्रियल कारोबार शुरू किया है और वेयर हाउस सेटअप किया है 2015, ये भी वही बात है कि 2016 और 2015 के दरमियान बनेगा, तो 2 साल का पीरियड होगा और उसको जनाब वाला बल्कि 2 साल का नहीं, 1 जुलाई 2015 से 30 जुलाई 2015 ठीक हो गया, ठीक हो। तो वो कहते हैं जनाब 2015 से 2016 के दरमियान यानी जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक बनेगा, तो उसको 3 साल के लिए छूट दे दी जाए टैक्स से। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट, एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप एस्टेब्लिश अंडर ऑपरेटिंग ऑफ हलाल मीट प्रोडक्शन यूनिट। अच्छा जी, हलाल मीट का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई अगर इस तरह का इंडस्ट्रियल यूनिट बनाना चाहता है जो कि जनाब गोश्त की पैदावार के लिए बनाया जाए। ठीक है, आपको पता है कि लोग बहुत से जानवर रखते हैं जनाब गोश्त की मतलब पैदावार को बढ़ाने के लिए, तो ये गवर्नमेंट ये गोश्त की जनाब लोग डेली ले रहे होते हैं, डेली जनाब वाला मटन डेली, ये सारे किस तरह मतलब पूरे होते हैं? एक्चुअली इनके यूनिट बनाए जाते हैं, यूनिट बनाए जाते हैं और वो उनका टारगेट रखा जाता है और टारगेट के ऊपर वो कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद वो पूरा हो जाता है। वो कहते हैं जी प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव्ड बाय टैक्स पेयर इंडस्ट्री अंडरटेकन बिटवीन 1 जुलाई 2015 एंड 30 जुलाई 2015। अगर वो कहता है कि 2 साल के अंदर अंदर यानी 15 और 17 के दरमियान से बनाया गया है तो उसको जनाब 4 साल की मतलब है कि वो दे दी जाएगी, टैक्स के अंदर जो है वो छूट दी जाएगी। ओके, इसको मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने बस याद रखना है 2015 और 17 के दरमियान अगर किसी ने ये इस तरह का यूनिट बनाया है तो उसको 4 साल की रियायत दी जाएगी। नेक्स्ट है जनाब, एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप इन प्रोविंस ऑफ केपीके एंड बलोचिस्तान। बलोचिस्तान और केपीके के अंदर जनाब वही बात है कि अगर किसी ने जुलाई 2015 से लेकर जून 2018 तक पीरियड बनाया है उसको मजीद 5 साल के लिए रियायत दी जाएगी, यानी 2023 तक टैक्स के अंदर रियायत दी जाएगी उससे पहले अगर उसने बनाया है तो। नेक्स्ट है जनाब, प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव्ड बाय टैक्स पेयर फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट। अच्छा जी, ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट क्या होता है कि बल्कि यहाँ से ना कल पढ़ेंगे, काफी सारे ज्यादा हो गए, आगे भी हमारे पास काफी सारे क्लासेस मौजूद हैं तो ताकि हमारे ये 2 लेक्चर हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम कैपिटल गेन। ये इसी वीक के हमारा जो है ना वो खत्म हो जाएगा जनाब,
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, और इसके बाद जनाब वाला है इनकम टैक्स लॉ जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उसके हम टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से याद कर। जी जनाब, कोई बात आपने समझ में बता दें, एनीवन?